الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آپ کو رانا یوسف کی طرف سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ کوڈ ہے 8601 اور اس کا یونٹ نمبر 2۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تو ہمیشہ جو سابقہ میرا لیکچر ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھا کریں تاکہ اگلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے لیسن پلاننگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ٹیچنگ کی بات کر لی، ٹیچر کی بات کر لی، ایجوکیشن کی بات کر لی۔ اب ہم لیسن پلان کی طرف جاتے ہیں کہ لیسن پلان کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ لیسن پلان سے مراد ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر کمرہ جماعت میں آئے تو وہ سب سے پہلے لیسن کو پلان کر لے۔ واٹ از لیسن پلان؟ یہ لیسن پلان کیا ہے، یا لیسن پلان اکثر لوگ تو یہ پلان ٹیچرز ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن، یعنی ٹیچر کی طرف سے ایک تفصیل کے ساتھ اظہار ہوتا ہے، ڈسکرپشن ہوتی ہے آف دا کورس آف انسٹرکشن۔ کورس آف انسٹرکشن، انسٹرکشن ہدایات دینا، کورس سے مراد راستہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کورس سے مراد یہاں راستہ ہے۔ اب کورس آف انسٹرکشن سے مراد انسٹرکشن کا راستہ، کورس بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، کہ وہ جو کورس جس کی انسٹرکشن کرنی ہے اس کا ایک مکمل ڈسکرپشن ہوتی ہے، مکمل ایک اظہار ہوتا ہے۔ آپ دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں کہ ٹیچرز کورس آف انسٹرکشن، یعنی جو کورس اس نے پڑھانا ہے یا جو اس کی انسٹرکشن کا ایک پاتھ وے ہے، جو راستہ ہے، اس کا ایک مکمل بیان ہوتا ہے آن این انڈیویجول لیسن، ایک انفرادی سبق پر۔ یعنی جو اس نے سبق دینا ہے، جو اس نے لیسن پڑھانا ہے، اس کی ایک مکمل گائیڈ لائن ہوتی ہے، ایک مکمل یوں سمجھ لے کہ آؤٹ لائن ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا پڑھانا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچرز ڈیٹیل ڈسکرپشن، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ کورس آف انسٹرکشن فار این انڈیویجول، فار این انڈیویجول ہوتا ہے جو افراد جن کو ہم لیسن دینا ہوتا ہے۔ لیسن پلان از اے ریٹن گائیڈ۔ اب اس طرف آ جائے تو یہ لکھی ہوئی ایک گائیڈ ہے۔ گائیڈ کون ہوتا ہے؟ جو رہنما ہوتا ہے، جو لے جاتا ہے ہمیں۔ فار ٹرینرز، ٹرینر کے لیے۔ جو ٹرینر کون ہوتا ہے؟ ٹریننگ دینے والا، اور ٹرینی ہوتا ہے جس کو ٹریننگ دینا ہوتی ہے۔ لیسن پلان از اے ریٹن گائیڈ فار ٹرینرز پلان۔ یہ ٹرینر کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس کی ایک لکھی ہوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے، ان آرڈر ٹو اچیو دا انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمز، تاکہ وہ جو پہلے سے طے شدہ لرننگ آؤٹ کم ہم نے رکھے ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے۔ اب آؤٹ کم کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں ہونا تو چاہیے تھا لرننگ آبجیکٹیوز، سوری آؤٹ کم بھی وہی ہے، آبجیکٹیو وہی ہے۔ آبجیکٹیو طے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نتائج ملتے ہیں وہ آؤٹ کم ہوتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بچے کو ہم نے یہ کورس 5 دن میں کور کروانا ہے، تو یہ ہمارا ہے آبجیکٹیو۔ اور اس کے بعد جب بچہ وہ اچیو کر لیتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ جب ٹیسٹ لے کے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 75% اچیو کیا ہے، یہ آؤٹ کم جو نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ذہن رکھیں کہ آؤٹ کم ہی ذہن میں ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ لینے ہیں۔ لیسن پلان از اے ریٹن گائیڈ فار ٹرینرز پلانس۔ یہ ٹرینر کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس کی ایک تحریر شدہ گائیڈ ہوتی ہے، ان آرڈر ٹو اچیو انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمز، یعنی جو پہلے سے طے شدہ لرننگ ہم نے آؤٹ کم رکھے ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے۔ اٹ پرووائڈ اسپیسیفک ڈیفینیشن، یہ ایک خاص ڈیفینیشن مہیا کرتی ہے، اینڈ ڈائریکشن، اور ایک سمت مہیا کرتی ہے لرننگ آبجیکٹیو کو لرن کرنے میں۔ یعنی جو ہمارے آبجیکٹیو ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنا ہوتا ہے اس کو اس نے خاص طور پہ ڈیفائن کیا ہوتا ہے۔ ڈیفائن کا مطلب ہوتا ہے، اب دیکھو نا ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو ڈیفینیشن وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو بیان کرنے سے وہ چیز سامنے آ جائے، یعنی بیان ہی کریں تو وہ چیز سامنے آ جائے، اس کا نقشہ بن جائے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ان آبجیکٹیوز کو یہ ڈیفائن کر دیتی ہے، ڈیفینیشن کر دیتی ہے کہ وہ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دیتی ہے اچیو کرنے کے لیے۔ ایکوپمنٹ اور جو آلات استعمال ہوتے ہیں
وہ بھی بیان کرتی ہے. انسٹرکشنل میڈیا، اب ہدایت کے لیے، ہدایات دینے کے لیے جو میڈیا استعمال کرتے ہیں، بک بھی ہو سکتی ہے، میڈیا ہے نا. سب کو کہتے ہیں بک نکال لو، میں بک سے پڑھاتا ہوں تو وہ میڈیا ہوا نا. اسی طرح سے کمپیوٹر پہ میں پڑھا رہا ہوں تو یہ بھی میڈیا ہے. اکوپمنٹ باقی بھی تو آلات ہیں نا، ڈسٹر ہے اور اسی طرح مارکر ہے یا ایویٹس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں میڈیا. انسٹرکشنل میڈیا، مٹیریل ریکوائرمنٹ، یعنی جو اس کے علاوہ جو مٹیریل ہمیں جس کی ضرورت پڑتی ہے، کاپی ہے، نوٹ بک ہے، پینسل، وہ ساری. اینڈ کنڈکٹ آف دا ٹریننگ، اور ٹریننگ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ یہ سارا مٹیریل. میں دوبارہ اس کو کر دیتے ہیں. لیسن پلان از اے ریٹن گائیڈ فار ٹرینر، یہ ٹرینر کے منصوبے کے لیے لکھی ہوئی ایک گائیڈ ہے. ان آرڈر ٹو اچیو دا انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کمس، جو پہلے سے طے شدہ لرننگ آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے مدد دیتی ہے. اٹ پرووائڈز اسپیسیفک ڈیفینیشن ڈائریکشنز، یہ ہمیں خاص ڈیفینیشن دیتی ہے اور ایک سمت دیتی ہے آن لرننگ آبجیکٹیوز، ان آبجیکٹیو کو لرن کرنے میں. اکوپمنٹ، آلات کے استعمال کرنے میں. انسٹرکشنل میڈیا، اس میڈیا کو استعمال کرنے میں جو ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر. مٹیریل ریکوائرمنٹ، اور وہ مٹیریل جس کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اینڈ کنڈکٹ آف ٹریننگ، اور ٹریننگ کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ بھی اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے. آپ نے لیسن پلان پڑھا ہوگا 8608 کے اندر، تو وہاں پہ دیا جاتا ہے کہ درسی مواد لکھا ہوتا ہے. درسی مواد کیا ہوتا ہے؟ پھر لکھا ہوتا ہے وائٹ بورڈ ہے، مارکر ہے، ڈسٹر ہے، گلوب ہے، پکچر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں ان کو گنا جاتا ہے. آگے مزید کنٹینیو ہے. لیسن پلان از آ ڈاکومنٹ، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز ہے. دیٹ آؤٹ لائنز دا کنٹینٹ آف یور لیسن، جو آپ کا لیسن ہے اس کے جو کنٹینٹ کی آؤٹ لائن ہوتی ہے. کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ کنٹینٹ سے مراد وہ سارا سبق جو آپ نے پڑھانا ہے، لیکن یہ اس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، جس طرح اس کو ہم ہیڈ لائنز بولتے ہیں. آؤٹ لائن ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارا لیسن پلان جو ہے ہم نے بنانا ہے، تو اگر قائد اعظم کے فرض کرے 12 یا 14 نکات پڑھنے ہیں، تو یہ 14 پوائنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے آؤٹ لائن کے اندر. تو ان کے بارے میں ہے، یعنی جو آؤٹ لائن ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. مثال کے طور پہ اکثر خاکہ اس کو بولتے ہیں اردو میں، اکثر خاکہ دیا ہوتا تھا اردو کی پیپر میں اور دیا جاتا تھا اس سے کہانی بنائیں. کیسے ہوتا تھا؟ ایک لکڑہارا دریا کے کنارے، کلہاڑا پانی میں گر گیا، رونے لگا، فرشتہ ظاہر ہوا، سونے کا کڑہاڑا لایا، انکار کر دیا، لکڑہارے انکار کر دیا. تو آخر پہ ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے نا، اس آؤٹ لائن کو کمپلیٹ کر کے کہانی بن جاتی ہے. تو یہ سمجھیے ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے جو ٹیچر کو پڑھانے میں مدد دیتی ہے. اور کنٹینٹ ہوتا ہے وہ سارا مواد. اٹ از اے لسٹ آف ٹاسک، یہ اس کام کی ایک لسٹ ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے. دیٹ یور اسٹوڈنٹس ول انڈر ٹیک، جو آپ کے طالب علم جس کی ذمہ داری لیں گے. ٹو ہیلپ گائیڈ یور ٹیچنگز، اور یہ آپ کو ٹیچنگ میں مدد دے گی. یعنی وہ چیزیں جو بچوں نے پڑھنی ہیں، وہ اسپیسیفک کام، ان کو پڑھانے میں ٹیچر کو گائیڈ کریں گی، گائیڈ لائن دے گی. A lesson plan is usually prepared in ایڈوانس، یہ عام طور پہ ایڈوانس بنایا جاتا ہے. عام طور پہ نہیں، خاص طور پہ ایڈوانس بنایا جاتا ہے. عام طور پہ تو تب بنایا جاتا ہے کہ جب نہ بنایا ہو تو بعد میں کسی جگہ پیش کرنا، تو بھائی یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے بنایا جاتا ہے. جب پلان تو پہلے ہوتا ہے نا، اب کراچی جائیں گے تو پہلے پلان بنائیں گے. میں یہ لیکچر دوں گا تو پہلے پلان بناؤں گا نا، کہ میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے، انسٹرومنٹ ہے کہ نہیں ہے، نیٹ سروس ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ہی بناؤں گا. تو پلان پہلے ہوتا ہے. لیسن پلان از یوزلی ہوتا ہے معمول کے طور پر. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا معمول ہے کہ اس کو ان ایڈوانس بنایا جاتا ہے پہلے. اینڈ کائن ادھر کور آ ون آف ایکٹیویٹی، کور آ ون آف ایکٹیویٹی، این انٹائر لیسن، آ یونٹ، آر کورس، آ ڈے، آر اے ویک. اور اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کے اندر کوئی ایک ایکٹیویٹی کو کور کیا جاتا ہے، یا ایک مکمل لیسن ہوتا ہے، یا ایک یونٹ کورس کا ایک یونٹ لیا جاتا ہے، اے ڈے لیا جاتا ہے ایک دن کا، اور اے ویک یا ایک ہفتہ لیا جاتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں نا، جو ہم یہاں کام آپ کو یہ آن لائن جو ہم کورس کرواتے ہیں، آن لائن ورکشاپ لیتے ہیں، تو وہ 6 دن کا ہوتا ہے، ایک ہفتے کا ہو گیا نا. تو اس طرح سے وہ ایک ہفتے کا لیسن پلان تیار کر لیتے ہیں.
پھر اسی طرح سے یعنی آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، تو 9 یونٹ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا لیتے ہیں نا، جس طرح سے آج یہ دوسرا یونٹ ہے، بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3، تو اس لحاظ سے بھی لیا جا سکتا ہے، بعض دفعہ یونٹ کے لیا جاتا ہے یونٹ 1 یونٹ 2 یونٹ 3 اس طرح، تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو لیا جاتا ہے۔ لیسن پلاننگ، گڈس ڈیفائن لیسن پلان ایز، اب یہ گڈس جو ہے یہ یاد رکھیں یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہے، یہ گڈس سے مراد سامان نہیں ہے، گڈ میں نے اچھا ہوتا ہے اور ایسے لگا دیں تو گڈس ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سامان، اشیاء۔ آپ نے اکثر ٹرکوں پہ یا ٹرکوں کے اڈوں پہ لکھا ہوتا ہے ڈار گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی، بٹ گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی، اسی طرح ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے اسی طرح کے نام، تو گڈس ٹرانسپورٹ سے مراد کہ اشیاء کو لے جانے والا، مال کو لے جانے والا، لیکن یہاں سے مراد سائنسدان ہے، سوری ایجوکیشنسٹ ہے، جس نے یہ ڈیفائن کیا کہ لیسن پلان کیا ہے۔ آؤٹ لائن آف دا امپورٹنٹ پوائنٹس آف اے لیسن، ایک لیسن کی امپارٹنٹ یا اہم پوائنٹ کی آؤٹ لائن، ارینجڈ جس کو ترتیب دیا گیا ہو، ان آرڈر ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ان وچ دے آر ٹو بی پریزنٹڈ، اس ترتیب میں جس میں اس کو پیش کیا جانا ہے، ٹو اسٹوڈنٹ طالب علموں کو، بائی دا ٹیچر، ٹیچر کے ذریعے۔ تو اس نے ایک بڑا خوبصورت کیا ہے کہ جو لیسن پلان ہوتا ہے وہ ایک خاص ترتیب سے اس سبق کی آؤٹ لائن ہوتی ہے، اس ترتیب سے جس ترتیب سے بچوں کو پیش کیا جانا ہے، فار اے سکسیزفل اینڈ افیکٹو ٹیچنگ، ایک کامیاب اور مؤثر تدریس کے لیے پلاننگ از دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ، پلاننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے۔ تو یہ ظاہر جب یہ نہیں ہوگی تو ہم پھر کس طرح کریں گے کام، سب سے پہلی اہم ہے اگر ایک مؤثر ٹیچنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیڈ آف لیسن پلان، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو بیٹا جب آپ پیپر کی تیاری کرتے ہیں نا تو اب یہاں تک کیا کام آپ کا، ایک آپ نے جو مفہوم ہوتا ہے لیسن پلان کا جو پہلے بیان کیا اس کو ذہن میں بٹھائیں، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن 1-2 ذہن میں بٹھا لیں، اس کے بعد نیڈ، کویشچن آتے ہی اسی طرح سے ہیں تو اس طرح سے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ جو ہوتے ہیں نیڈز، چھوٹا سا پوائنٹ یاد رکھ لیں، باقی ایکسپلین خود کریں، جس طرح دیکھیں پوائنٹ میں دیا ہے اٹ ہیلپس ان اچیونگ گولس، اتنا ذہن میں رکھ لیں، اچیونگ گولس یا اچیومنٹ آف گولس، یہ آپ کا ایک پوائنٹ یاد رکھنے کے لیے ذہن میں بھی بتاتا ہوں۔ اٹ ہیلپس ان اچیونگ گولس اینڈ آبجیکٹیوز، یہ گول اور آبجیکٹیو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اینڈ سیم کین بی سیڈ آن دا پارٹ آف دا اسٹوڈنٹس، اور طالب علموں کی طرف سے ہی ایسا ہی کہا جاتا ہے، یعنی لیسن پلان نہ صرف ٹیچر کو مدد دیتا ہے بلکہ اسٹوڈنٹ کو بھی اس کو اچیو کرنے میں مدد دیتا ہے، دونوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اٹ ہیلپس ٹو گیٹ ریڈ ہوتا ہے نجات حاصل کرنا، پرابلمس آر اوائڈ دیم، یہ پرابلم سے نجات حاصل کرنے یا ان سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ آگے اٹ گیوز اے ریئلٹی چیک، یہ ایک حقیقت پر مبنی چیک کرنے کا طریقہ ہے، ایوری ڈے پرفارمنس، روزمرہ کی کارکردگی کو، یعنی روزمرہ کی کارکردگی کو چیک کرنے کا ایک ریئلٹی بیس ایک طریقہ ہے۔ اٹ امپرووز دا ہیبٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ آف دا اسٹوڈنٹس، اس سے بچوں کا عادت اور ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے۔ ظاہر ہے ٹیچنگ جو ہوتی ہے، لرننگ جو ہوتی ہے اس سے بچوں کا بدلتا ہے نا، اگر ان کو مواد ان لائن ملے اور صحیح ملے، ویلڈ ملے، تو بچوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے لازمی متاثر ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ اٹ امپرووز دا ٹیچنگ اسکل، یہ ٹیچنگ اسکل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں تک پہلے بتاؤں تو آپ نے جب یاد رکھنا تو پوائنٹ بنا لیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اچیونگ گول اینڈ آبجیکٹیو۔ نمبر 2 کیا ہے؟ گیٹ ریڈ آف پرابلمس۔ نمبر 3 ریئلٹی چیک آف پرفارمنس۔ نمبر 5 امپروومنٹ آف ہیبٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ۔ آگے کیا ہوا؟ امپروو اسکل۔ اب یہ اسکل دونوں کی ہو سکتی ہیں، یہ پوائنٹ کو زبانی اگر آپ 8 ہیں 10 سے یاد رکھ لیں، وہاں پہ پوائنٹ ذہن میں لائیں اور آگے ایکسپلینیشن اس کی خود لکھ دیں۔ آگے یہ کنٹینیو ہے۔ اٹ میکس ریچنگ آرڈنری اینڈ ایزی، اٹ میکس ٹیچنگ آرڈنری اینڈ ایزی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹیچنگ کو ایک عام فہم اور آسان بنا دیتا ہے۔ آرڈنری سے تو لفظ ہوتا ہے عام، اصل میں عام کا لفظ یہاں یہ آرڈنری نہیں آنا چاہیے، اس کا کوئی اور ہی بہتر لفظ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عام کر دینا، یعنی یوں سمجھ لے کہ ٹیچر کے لیے معمولی بات بن جاتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے پڑھانا۔
It makes the teacher organized during teaching. It makes the teacher organized during teacher. अब ये टीचर को लेसन पढ़ाने के दरमियान ऑर्गेनाइज रखता है, मुनज़्ज़म रखता है, वो इसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलता है, भटकता नहीं है. लेसन प्लानिंग डिटरमिन्स, अब लेसन प्लान इस चीज़ का ख्याल रखता है when to include the interesting facts to attract the students attention, कि कब तालिब इल्मों की तवज्जो खींचने के लिए कोई दिलचस्प हक़ाइक़ इसमें डाला जाए. It enables the teacher to impart the things the students can do at the best of their abilities. It enables the teacher, ये टीचर को इस काबिल बनाता है to impart the things the students, कि वो तालिब इल्मों को वो चीज़ें दे, यानी वो इल्म अता करे, वो चीज़ें उन तक पहुँचाए, can do at the best of their abilities, जो उनकी सलाहियतों को बेहतरीन इस्तेमाल में लाए या उनकी सलाहियतें बेहतरीन तौर पर काम कर सकें. आगे व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन अ लेसन प्लान, एक लेसन प्लान में क्या होता है. आगे पहले आपने देख लिया ना कि लेसन प्लान का पॉइंट क्या था, कि इसकी नीड क्या होती है. अगर नीड आए तो ये लिखे और तफसील के साथ इतने पॉइंट बनाए तो 4 पेज के ऊपर अब ले जाते हैं इसको. आगे व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन ए लेसन प्लान, अब लेसन प्लान के अंदर कौन चीज़ें शामिल होती हैं, इसको ये भी कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ लेसन प्लान, इसके कौन से हिस्से हैं. तो लेसन प्लानिंग प्राइमरीली इंक्लूड ए शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़. लेसन प्लान में बुनियादी तौर पर, प्राइमरीली का मतलब बुनियादी तौर पर एक्टिविटीज़ का शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है कि कौन से वक्त कब कौन सी सरगर्मी करवानी है. दैट यू विल डिलीवर इन द लेसन, जिसको आप जिस वक्त आप लेसन को डिलीवर करेंगे. तो यूँ एक शेड्यूल होता है, इसके मुताबिक आप डिलीवर करते हैं. सम लेसन प्लान्स आल्सो इंक्लूड्स एडिशनल सेक्शंस. कुछ लेसन प्लान में कुछ अजाफी हिस्से भी होते हैं. फॉर मोर थारोली प्लानिंग, ज़्यादा कंप्रीहेंसिव तरीके से प्लानिंग करने के लिए, जामे तरीके से उसको मुकम्मल करने के लिए. लेसन एक्टिविटीज़, इसके अंदर कोई लफ्ज़ की एक्टिविटीज़ होती है, सॉरी लेसन की एक्टिविटीज़ होती है. एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, बच्चों को कोई एक्टिविटी दी जाती है कि आप ये काम करें, बुलंद आवाज़ में ये लफ्ज़ बोलें या ऐसे करें, या वो जिसमें आपने देखा हुआ कि राइम वर्ड्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको बोलना निकाल के. लेसन मटीरियल, इसके अंदर लेसन मटीरियल भी मेंशन किया जाता है, ये उसकी हिस्सा है, यानी कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं. लेसन ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने वो होते हैं, और लेसन गोल, हमारे मकसद क्या है वो गोल रखी जाती हैं. और लेसन फीडबैक, फीडबैक का मतलब होता है आप जब लेसन प्लान बनाते हैं, अगर किसी ने 608 कोर्स किया है तो आखिर पे टीचर होमवर्क देता है और कहता है कि बच्चों कल आप ये काम करके लाएंगे. वो क्या है, वो फीडबैक है. उससे पता चलता है कि बच्चों ने क्या कुछ सीखा है. या ये भी होता है कि आखिर पे एक दफ़ा वो सबक बच्चों के बारे में मुख्तसर शार्ट सवाल में पूछा जाते हैं, उससे टीचर को पता चलता है कि ये क्या इन्होंने सीख लिया. आगे अप्रोचेस टू लेसन प्लान, लेसन प्लान तक अप्रोच कौन सा तरीका है. देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लेसन प्लानिंग. लेसन प्लानिंग के मुख्तलिफ स्टाइल हैं. अप्रोच का मतलब होता है रसाई, एक्सेस, किस तक पहुंचने के कौन से रास्ते हैं. तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ लेसन प्लान, मुख्तलिफ स्टाइल है. द कॉमन स्टाइल ऑफ लेसन प्लानिंग कंटेन्स द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स. जो आम लेसन प्लान किया जाता है उसमें दर्ज झैल अनासर शामिल होते हैं. 3 to 5 लेसन ऑब्जेक्टिव्स, यानी लेसन प्लान में 3 से 5 ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ज़रा देखें, जब कोई भी लेसन आप किताब से पढ़ते हैं ना तो उसमें लिखा होता है लेसन पे कि इस लेसन के पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो उर्दू सीख सकें. मैं अगर आपको इसी में से दिखा देता हूँ कि जब हमारा ये काम शुरू होता है तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ. तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट क्या थे. ये यूनिट पढ़ने के बाद क्या होगा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसन प्लानिंग. बच्चे क्या करेंगे, लेसन प्लानिंग का कंसेप्ट सीख जाएंगे. रियलाइज द नीड ऑफ प्लानिंग ए लेसन, लेसन प्लानिंग की ज़रूरत को समझ जाएंगे. अंडरस्टैंड द स्टेजेस इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग में जो स्टेजें हैं, जो मरहले हैं, वो
سیکھ جائیں گے. ڈسکرائب ڈفرینٹ اپروچز آف لیسن پلاننگ. لیسن پلاننگ میں مختلف اپروچز سیکھ لیں گے. پلان اے کورس اینڈ اے یونٹ. ایک کورس یا ایک یونٹ کا لیسن پلان کرنا, اور پلان ویکلی اینڈ ڈیلی لیسن پلان. اب ہفتہ وار اور ڈیلی لیسن کا یہ ایکٹیویٹی ہیں بنانا. فالو اسٹیپس انوالوڈ ان لیسن پلاننگ. لیسن پلان میں جو اسٹیپ انوالو ہیں وہ بیان کرنا. تو یہ ہوتا ہے لیسن سے پہلے, یہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں, یہ رکھے جاتے ہیں لیسن پلان کے اندر کہ اس کے بعد یہ سیکھیں گے. وہ آبجیکٹیو لیسن پلان میں ہوتے ہیں, وہ کروائے جاتے ہیں, پھر بچہ کو دیکھا جاتا ہے کہ بچہ وہ سیکھ گیا. جب اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آؤٹ کم, جو اس سے میں جو آؤٹ کم ملتے ہیں. تو پہلے یہاں پہ دیکھیں 3 to 5 لیسن آبجیکٹیو کنٹینٹ ٹو بی کورڈ. اس کے اندر جو پڑھانا ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ آج ہم قائد اعظم کا مضمون لکھنا سیکھیں گے. ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ لیکچر ہے, گروپ ورک ہے, پرابلم سالونگ ایکسٹراز ہے. یعنی جس طرح لیکچر میں دے رہا ہوں, لیکچر طریقہ بھی ہوتا ہے نا پڑھانے کا. گروپ ورک, بچوں کو گروپ بنا دیے اور کوئی کام دے دیا. اور اسی طرح پرابلم سالونگ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کام دے دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے سولو کرنا ہے. اب کام ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کویشچن کی صورت میں ہوتا ہے اس کا جواب نکالے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے ان کو ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آپ 4 فرد مل کے یہ ایسے کریٹ کرو. تو وہ بھی پرابلم سالو کر رہے ہیں نا. پھر ریسورسز اینڈ مٹیریلز نیڈیڈ. جو مٹیریل ضروری ہوتا ہے اور جو وسائل ضروری ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں. انکلوڈنگ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کیا ہے یہ بھی ذرا ذہن میں بیٹا رکھ لیجئے. میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے پتا ہے. عام طور پہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سائنس is the subject which tells us how the different tasks are performed. اب سائنس تو ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ کون سے مختلف کام سر انجام دیے جا رہے ہیں اس کائنات میں, نیچرلی یا جس طرح بھی ہے. اب ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وہ جو کام ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی ان کاموں کو کرنے میں مدد دیتی ہے. یعنی سائنسی طریقوں کا استعمال کر کے انسان کی زندگی کو آسان بنانے والی چیز ٹیکنالوجی میں. ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. مثال یہ سمپل سی یہی لے لیں کہ پہلے کبھی میدان کے اندر لوگ بغیر سپیکر کے سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور بلند آواز میں ان کو بولنا پڑتا تھا. ہماری آواز کو 5000 4000 بندوں تک جاتی تھی. صرف ایک ہی میدان ہے, میدان عرفات. جب نبی کے وسلم نے آخری خطبہ دیا تو 1 لاکھ افراد تھے. تو 1 لاکھ افراد میں سے ہر بندے کے کان تک آپ کی آواز پہنچی. اس میں ایک تو آپ کا معجزہ تھا, آپ کی آواز کی یہ برکت تھی. یعنی کوئی بھی چیز آپ کے کمال سے اوپر نہیں ہو سکتی, ہر بندے تک پہنچی. دوسرا ان لوگوں کا ادب تھا, ان لوگوں کا شعور تھا کہ آپ کی آواز کے آگے وہ اپنی آواز بھی نہیں نکالتے تھے. آپ کے سامنے جب کوئی بات ہو رہی ہوتی تھی تو کوئی وسپرنگ نہیں کرتے تھے, اس لیے بھی آواز پہنچی. یہ بھی آپ کا ایک عجوبہ ہے, یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ اتنا ادب و احترام کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے, اور ایک اللہ کی طرف سے عطا تھی کہ آپ کی آواز وہاں تک گئی. جب زمانہ بدلا تو اب اذان پہلے تو ویسی ہوتی تھی, پھر اس کے لیے کیا کیا گیا؟ لاؤڈ سپیکر آ گیا. لاؤڈ سپیکر سے بھی پہلے ایجاد آپ نے دیکھا, وہ ایک چھوٹا سا سپیکر کی طرح بنا ہوتا ہے, منہ کے آگے رکھ کے اس میں بولتے, مجھے اس کا نام نہیں آتا. تو اس کی آواز کیا کرتی تھی؟ اس کی آواز سمجھ لے کہ ایک گلی میں پوری آواز چلی جاتی تھی. پھر اس کے بعد لاؤڈ سپیکر آ گیا تو پورے محلے میں جانے لگی. پھر اس کے بعد میڈیا آ گیا تو میڈیا کے ذریعے آواز ہماری ریڈیو ٹی وی کے ذریعے دور دراز تک جانے لگی. آج میں ادھر بیٹھا ہوں تو میرا شاید یہ جو لیکچر ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے جس نے ہماری آواز کو دور پہنچانے میں مدد دی. ٹیکنالوجی جسٹ اتنا کرتی ہے کہ ہمیں ہیلپ دیتی ہے اس کام کو کرنے میں جو قدرتی طور پر ہو رہا ہے. میں بول رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی قوت گویائی سی, لیکن ٹیکنالوجی اس کو دور تک بھیج رہی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے. اب سائنس تو یہ ثابت کرتی نا کہ زبان تھر تھراتی ہے اور بولتی, وہ تو آواز ہے. اسی کو استعمال کر کے جو ٹیپ ریکارڈر اور دوسری چیزوں کے اندر جب ارتاش پیدا کر کے آواز کو پیدا کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں. جو ایک شوگر پیشنٹ ہے اس کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے, اور انسولین تو پینکریاز میں پیدا ہوتا ہے, لیکن جب وہ پینکریاز خراب ہو جاتا ہے تو انسولین پیدا نہیں ہوتی. تو شوگر
کنٹرول میں نہیں رہتی. تو انہوں نے وہی مادہ، وہی جو انزائم ہے وہ آرٹیفیشلی کیسے پیدا کیا؟ آرگنزم کا استعمال کر کے اس کو آرٹیفیشلی پیدا کر لیا. اب یہ بن گئی ٹیکنالوجی. پھر اور آپ نے دیکھتے ہیں یہ نیلون کے جوتے، پلاسٹک کے جوتے، یہ تو نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل پروڈکٹ ہیں. ریشم کا کیڑا، اس سے ریشم بنتا تھا، لیکن وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا. سائنسدانوں نے، کیمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں استعمال ہوئی اور کون سی ریشو ہے، تو ان کا استعمال کر کے آرٹیفیشلی یہ بنا لیے گئے. اب ہماری ضرورتوں کو، یہ ساری ٹیکنالوجی ہیں. اسی طرح سے پڑھانے میں کتاب سے بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن اب کتاب بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. پہلے کبھی ایک وقت تھا جب صرف استاد بولتا تھا اور لوگ سنتے تھے. پھر سب سے پہلے جب بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ بنا تو وہ ایک ٹیکنالوجی بن گئی. پھر اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی اپنی شکل بدلتی گئی. آج یہ ملٹی میڈیا اور دور دور تک کوئی سن لیتا تو یہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمارے کسی قدرتی کام میں ہماری مدد کرتی ہے، جس کو بنا لیا ہے سائنسی طریقوں کا استعمال کر کے، دیٹ از ٹیکنالوجی. اب اس کے اندر بورڈ کا استعمال، یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. مارکر کا استعمال ٹیکنالوجی ہے. کیلکولیٹر کا استعمال ٹیکنالوجی ہے. کمپیوٹر کا یہ ساری ٹیکنالوجی ہیں. لاؤڈ سپیکر، اس کے اندر ٹیپ ریکارڈر، ای وی ایڈ جو ہوتی ہیں وہ سارا کا استعمال. اس کے بعد ہے ٹائمنگ بھی رکھی جاتی ہے کہ اتنے وقت کا ہے، آدھے گھنٹے کا. آؤٹ آف کلاس ورک اینڈ اسیسمنٹ، پھر کلاس ورک کے بعد اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے اس کے بعد. تو یہ سارا کام اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے اور اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. ڈیلی اینڈ ویکلی پلاننگ کرنا. ڈیلی اینڈ ویکلی پلاننگ آر اسینشیل فار دا ٹیچرز، یہ ٹیچر کے لیے ضروری ہیں، ڈیلی بھی اور ہفتہ وار بھی. دیز کریٹ انف ٹائم فار میٹنگ ملٹیپل رسپانسبلٹیز، یعنی ضرورت سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دیز کریٹ انف ٹائم، اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے. دا ٹیچر کین پلان ڈیز اینڈ ویکس کیئرفلی، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دنوں کا انتخاب کرتا ہے اور ہفتوں کا انتخاب کرتا ہے. ٹو انکلوڈ ٹائم فار ٹیچنگ ایکسرسائز، ٹیچنگ ایکسرسائز کی جو وقت ہے اس کو بھی شامل کرتے ہوئے. سچ ایز کلیکٹنگ اینڈ آرگنائزنگ مٹیریل، یعنی اس نے مٹیریل بھی اکٹھا کرنا ہے، اس کو آرگنائز بھی کرنا ہے. رائٹنگ کویشچن، سوالات بھی لکھنے ہیں. پریپیئرنگ کلاس اسائنمنٹ، کلاس کی اسائنمنٹیں بھی تیار کرنی ہیں. مینیجنگ ایکٹیویٹیز آف دا ڈفرینٹ نیچر، اور مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جب بنا لیتا ہے تو ایک آؤٹ لائن بن جاتی کہ کس دن کیا کرنا ہے. دا پروسیس الاؤنگ کریٹنگ اے کلیئر پاتھ آف آر ٹیچر، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے ٹیچر کے لیے ایک مکمل صاف راستہ بن جاتا ہے. دیٹ مینٹینس اے ہیلدی بیلنس بٹوین ٹیچنگ اینڈ پریپریشن، جو اس کی تیاری میں اور ٹیچنگ کرنے میں ایک یعنی بیلنس رکھتا ہے، اسی کو ہم لیسن پلان کہتے ہیں. آگے اسٹریٹجیز فار ڈیلی ویکلی پلاننگ. جب ہم ڈیلی بناتے ہیں یا ہفتہ وار بناتے ہیں تو اس پلاننگ میں ہماری حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجیز. پلاننگ کین گریٹلی ریڈیوس یور اسٹریس کویشنٹ. یوں سمجھ لیں کہ جو پلاننگ اب کر لی جاتی ہے تو بڑی حد تک آپ کا جو سٹریس ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب کویشنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے اس کی ریشو، اس کی پرسنٹیج کم آ جاتی ہے. پراپر پلاننگ گیوز یو دا پیس آف مائنڈ آف نالج. تو نالج کے بارے میں جب پراپر پلاننگ کر لی جاتی ہے تو آپ کو ایک ذہنی سکون مل جاتا ہے کہ میں نے یہ پلان کر لیا ہے. دیٹ یو ہیو فارمولیٹڈ اے فیزیبل پلان آف ایکشن، جن کے لیے آپ نے یعنی فیزیبل پلان آف ایکشن بنا لیا. فزیکل کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب چونکہ آپ نے لیسن پلان بنایا، اس سے آپ کو حوصلہ ہو گیا کہ میں نے یہ پڑھانا ہے، اس کو تیار کر لیا، اور پھر آپ کا ایک فزیکل لیسن پلان اس کو فارمولیٹ کرنا ہے، یعنی فزیکلی کلاس کے اندر اس کو پیش کرنا ہے. اس میں بھی مدد دیتا ہے. اینڈ دیٹ یور گولز آر اٹینیبل، اور یہ بھی طے کرتا ہے کہ آپ کی جو گولز ہیں وہ اٹینیبل ہیں، قابل حصول ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. پلاننگ آلسو ہیلپس یو بی پریپیئرڈ فار obstacles. obstacles کیا ہوتے ہیں؟ رکاوٹیں. کسی بھی کام میں رکاوٹیں آتی ہیں نا، تو پلاننگ جو ہوتی ہے آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ ان رکاوٹوں کے لیے تیار رہیں. بیکاز پارٹ آف دا پلاننگ پروسیس از کریٹنگ اے ایمرجنسی پلان فار ان ایکسپیکٹڈ پرابلمس. کیونکہ جب ہم
لیسن پلان بناتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ لیسن پلان کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ان متوقع غیر متوقع پرابلم آ سکتے ہیں ایمرجنسی میں، تو آپ کو اس سے نپٹنے میں بھی مدد دیتی ہے، اس کے لیے تیار رہنے کی مدد دیتی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ لیسن پلان کریں گے اور اس کے بعد لیسن آپ پیش کریں گے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں بھی کوئی لیکچر دینے لگتا ہوں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے، پھر نیکسٹ ٹائم میں اس پہ عبور حاصل کر لیتا ہوں اور پھر اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہوں۔ تو اس طرح لیسن پلان جب آتی ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر پرابلم کا آ جانا اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ہمیں پرابلم سے نپٹنے کے لیے کے قابل بناتی ہے۔ پلاننگ سروس ایز اے وے ٹو ایویلیوٹ یور پروگرس۔ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایک راستہ دیتی ہے، طریقہ دیتی ہے کہ ہم اپنی پروگرس کا جائزہ لیں ایز یو ورک، جب آپ کام کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک لکھا ہوتا ہے نا پلان، ایک اس کو پرفارم کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اگر مسئلہ آئے گا تو پھر وہ آپ کو مدد دے گا، آپ کو سامنے لائے گا کہ آپ کی ابھی یہ کمزوری ہے۔ پلاننگ یور ڈیلی اینڈ ویکلی ایکٹیویٹیز، یعنی آپ کی ڈیلی اور ویکلی جو ایکٹیویٹیز آپ پلان کرتے ہیں ول کلیئر ایلسٹریٹ، وہ بڑی واضح طور پر بیان کر دے گی ویدر آر ناٹ یو آر اسٹیئنگ آن شیڈیول، کہ کیا آپ اپنے اسکیجول کے مطابق، شیڈول کے مطابق پورے اترے ہیں یا نہیں اترے۔ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اپنے شیڈول کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا۔ آگے آ جاتا ہے اسٹیپس ان لیسن پلاننگ۔ یہ جتنی چیزیں آپ یاد کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کو ذہن میں بٹھائیں اور ان میں سے ایک نقطہ نکال کے وہ اپنا ایک پوائنٹ بنا لیں اور ان پوائنٹ کو یاد کریں، جس طرح یہ دیے ہوئے نا سارے، ایک ایک لائن میں ایک ایک پوائنٹ بنا لیں۔ پہلا کیا ہے؟ آؤٹ لائن لرننگ آبجیکٹیوز۔ اسٹیپ یہ ہے کہ پہلے لرننگ آبجیکٹیو رکھے جاتے ہیں۔ ڈیولپ دا انٹروڈکشن، پھر انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ پلان دا اسپیسیفک لرننگ ایکٹیویٹیز، جو خاص ایکٹیویٹیز آپ نے دینی اس کی بھی منصوبہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ دا مین باڈی آف دا لیسن، جو کسی لیسن کی مین باڈی ہوتی ہے۔ پلان ٹو چیک دا فار انڈرسٹینڈنگ، پلان یہ بھی منصوبہ بنائیں ٹو چیک فار انڈرسٹینڈنگ، یعنی سمجھنے کے لیے اس کو چیک کرنا، یہ بھی آپ کا منصوبہ ہونا چاہیے کہ یہ سمجھ آ جائے گی، کیا مجھے بھی آ رہی ہے اس کی، اور میں سمجھاؤں گا بھی۔ اس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرا یہ ایک آئیڈیا ہے اور یہ میری تجویز بھی ہے کہ جو بھی ٹیچر ہے، بے شک وہ ایک کلاس کو 10 سال پڑھا چکا ہے، لیکن جب بھی سبق آپ نے پڑھانا ہے، جو کل پڑھانا ہے، اس کو آج ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ اگر وہ سارا کچھ آتا ہوگا تو پھر بھی آپ کو اتنا اعتماد آ جائے گا، اتنا اپنے اوپر کانفیڈنس آ جائے گا کہ اس کو ایک نئے انداز میں بیان کر سکیں گے۔ تو نئے انداز میں بیان کرنے سے آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، آپ اس کو کئی طرح سے بیان کر سکیں گے جس کو بچہ بہت آسانی سے سیکھ لے گا۔ تو جتنا بھی لیسن ہوتا ہے، جو پریزنٹیشن دینی ہے، آپ پہلے اس کو خود دیکھیں کہ کیا مجھے آتا ہے، یہ چیک کرنا کہ مجھے سوجھ بوجھ ہے کہ نہیں۔ ڈیولپ آ کنکلوژن اینڈ اے پری ویو، اب نتیجے کے بارے میں ڈیولپ کرنا کہ ہم اس سے کیا لیں گے، اور پری ویو کا مطلب ہوتا ہے جس طرح پہلے ہی اس کو بانپ لینا، پہلے اس کو دیکھ لینا یا اس کے بارے میں سوچ لینا۔ کریٹ اے ریئلسٹک ٹائم لائن، کریٹ اے ریئلسٹک ٹائم، اب ہر چیز کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے نا، کہ کس وقت کون سی چیز رونما ہوگی یا کوئی ہے، ہم اس کو ایک سیکوینس میں رکھ لیتے ہیں، تمام ایونٹس کو، وہ ہماری ٹائم لائن ہو جاتی ہے ان چیزوں کو۔ اگر دا لیسن پلان، دا لیسن پلان فارمیٹ، اب فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ فارمیشن سے ہے، فارم کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو شکل دینا، تشکیل کرنا۔ تو اب جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا وہ فارمیٹ عام طور پہ رکھا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا فونٹ سائز یہ ہو، کرسر کا ڈسٹینس 2 اسٹروک ہو یا 1 اسٹروک ہو، اور وہ ہیڈ لائن کی صورت میں ہو، یا کیا کرنا ہے، یہ سارا اس کا فارمیٹ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ دیر آر مینی فارمیٹ، ان فارمیٹ سے کسی چیز کو تشکیل کرنے کا نمونہ کہ کیسے بنانا ہے۔ دیر آر مینی فارمیٹس فار اے لیسن پلان، ایک لیسن پلان کرنے کے لیے کئی فارمیٹ ہیں۔ موسٹ لیسن پلانز کنٹینز سم اور آل آف دا فالوئنگ ایلیمنٹس ان دا آرڈر، یعنی کچھ یا سارے کے سارے ہی جو لیسن پلان ہوتے ہیں ان میں یہ جو ایلیمنٹ ہم نیچے بیان کرنے لگے ہیں یہ شامل ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلا ہے ٹائٹل آف دا لیسن، پہلے تو ٹائٹل ہوتا ہے، عنوان، آپ کے سبق کا عنوان،
یہ ہمیشہ جب لیسن پلان بناتے تو پہلے یہ ہوتا ہے ٹائم ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ دا لیسن. اب پھر بولا جاتا ہے کہ وقت 45 منٹ. لسٹ آف ریکوائرڈ مٹیریل آگے ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے درسی مواد. کیا ہوتا ہے؟ بلیک بورڈ, پینسل, ربڑیے, جو چیزیں ہم چاہیے, چارٹ وغیرہ جو ٹیچر استعمال کرتا ہے پڑھانے کے لیے. اس کے بعد لسٹ آف آبجیکٹیوز, آبجیکٹیو رکھتے ہیں جن کو مقاصد کہتے ہیں. وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, عمومی مقاصد, خصوصی مقاصد, اسپیسیفک اینڈ جنرل وہ ہوتے ہیں. دا آبجیکٹیوز میں بی بیہیورل آبجیکٹیوز, وہ بیہیورل آبجیکٹیو ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سیکھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے, یہ سیکھنے کے بعد بچہ یہ کر سکے گا. ابھی جو میں نے پیچھے آپ کو دکھائے ہیں, وٹ دا اسٹوڈنٹس کین ڈو ایٹ لیسن کمپلیشن, یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ سبق کے مکمل ہونے پر بچہ کیا کر سکتا ہے, کیا کرے گا. جس طرح میں کہتا کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچہ سیکھ جائے گا کہ لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے. اور نالج آبجیکٹیو یا پھر نالج کے بارے میں آبجیکٹیو ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وٹ دا اسٹوڈنٹ نوز ایٹ لیسن کمپلیشن, اس مکمل کرنے کے بعد بچہ کیا سیکھ لے گا, کیا سیکھ لے گا. پہلے تو دیکھیں نا, کوئی ہوتی ہے کچھ چیز, فرض کرو مضمون نویسی میں کہ سیکھنے کے بعد بچہ اس قابل ہوگا کہ وہ مضمون لکھ سکے. دوسرا یہ ہو جائے گا اس قابل ہوگا کہ بچہ جان سکے کہ سمپل سینٹینس, انٹیروگیٹو سینٹینس اور نیگیٹو سینٹینس کیا ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ دو طرح کا اس کو معلومات دی جاتی ہیں اور یہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے دا سیٹ, برج ان دیٹ فوکس اسٹوڈنٹس آن دا لیسنز کنسیپٹ اور اسکل. اب اس کا مقصد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی اسکل پہ فوکس کرنا, اسٹوڈنٹ کے اسکل پہ یا ان کے جو کنسیپٹ اس پہ فوکس کرنا. دیز انکلوڈ پکچرز اور ماڈلز اینڈ آسکنگ لیڈنگ کویسچنز آر کریٹنگ دا پریویس لیسنز. اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بانی کون ہے؟ کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرے گا. یعنی ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسٹیج پر کھڑے ہیں, ان کا نالج کتنا ہے پہلے, ان کی اسکل کتنی ہے پہلے. یعنی ان کو یہ جاننا ان کے بارے میں کہ پہلے وہ کیا جانتے ہیں. تو یہ پوچھنا, یہ جانا جاتا ہے. ایک ماڈل رکھ دیا, بچوں آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کہ کس کی تصویر ہے, یہ کون تھے. اس طرح ان کو ہو بولی جاتی ہے. یا جو ٹاپک ہے آپ کا اس کے بارے میں, مثلا سائنسی ایجادات, تو بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں بھائی سائنس کیا ہوتی ہے, اچھا یہ بتاؤ ایجادات کیا ہوتی ہیں. تو اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, اس سے بچوں میں پریویس نالج لیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے, ان کی ریکالنگ دا پریویس لیسن. اس سے انہوں نے پیچھے جو پڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں ریکال ہوتی ہے, یعنی دیکھنا کہ کیا جانتے ہیں. این انسٹرکشنل کمپوننٹ, پھر ہوتا ہے تدریسی مواد, یعنی جو پڑھانا ہے وہ حصہ کون سا ہے. انسٹرکشنل, ہدایت دینا, تدریس کرنا. اٹ ڈسکرائبز دا سیکوینس آف ایونٹس, اس کے اندر ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ سیکوینس میں ہوتے ہیں, ترتیب میں. انکلیوڈ ان اے لیسن, جو ایک لیسن میں ہوتے ہیں. اٹ انڈیکیٹس دا ٹیچرز انسٹرکشنل ان پٹ اینڈ گائیڈز پریکٹس. اس کے اندر جو ٹیچر کا ان پٹ ہے, کہ آپ اکثر لکھا ہوتا نا, اس کے بعد ٹیچر کہے گا پیارے بچوں آج ہم یہ پڑھتے ہیں قائد اعظم کون تھے, قائد اعظم جو تھے کراچی میں پیدا ہوئے. یہ اس کا ان پٹ ہے جو بچوں کو وہ سارا دے رہا ہے. اینڈ گائیڈز پریکٹس, اور ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جا رہا ہے. دا اسٹوڈنٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نیو اسکلز, ورک ود نیو آئیڈیاز. اب جب ٹیچر سارا کرے گا تو اس کا مقصد تو بچوں کو اسکل سکھانا ہے, نیو آئیڈیاز دینا ہے جو اس کے اندر دیے جاتے ہیں لیسن پلان کے بارے میں, وہ بچے سیکھیں گے. اس کے بعد ہے انڈیپینڈنٹ پریکٹس. دس پریکٹس الاؤ اسٹوڈنٹس ٹو ایکسٹرنل نالج, ٹو ایکسٹینڈ نالج اینڈ اسکلز بائی دیم سیلوز. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اکثر بچوں کو کوئی کچھ کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, ایکٹیویٹی دے دی جاتی ہے کہ اب سارے بچے بیٹھ کے 3 لائنیں لکھیں قائد اعظم کے اوپر. اب یہ سبجیکٹو میٹر ہے نا, کوئی کچھ لکھ دے گا, کوئی کچھ لکھ دے گا, کوئی کچھ لکھ دے گا. اس سے کیا ہے کہ بچوں کے اندر خود آئے گا, یا بچوں کو پریکٹس بھی کروا دی جاتی ہے. سمری, دا ٹیچر ریپس اپ دا ڈسکشن اینڈ آنسرز ٹو دا اسٹوڈنٹس کویشچن. آخر پہ کیا ہوتا ہے, ساری جو کہانی ہے اس کو مختصر 3 لائنوں میں 4 لائنوں میں بیان کر رہا, خلاصہ. تو ٹیچر مختصر پھر جتنا پڑھایا ہوتا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے, اور پھر بچوں سے سوالات پوچھتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا انہوں نے کچھ کیا ہے.
आगे एन एवेल्यूएशन कंपिटेंट कंपोनेंट, एन एवेल्यूएशन कंपोनेंट यानी एवेल्यूएशन करना, जायज़ा लेना, यह है जायज़ा। अ टेस्ट फॉर मास्टरी ऑफ द इंस्ट्रक्टेड स्किल्स और कंसेप्ट, यहाँ पे एक टेस्ट दिया जाता है ये देखने के लिए कि स्किल और कंसेप्ट के ऊपर किस हद तक वो मास्टर बने हैं, सीखा है उन्होंने। सच एज सेट ऑफ क्वेश्चन टू आंसर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू फॉलो, या उन्हें सवाल दे दिए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं भी आप ये बताएं, आप ये जो पढ़ाया उसी में से उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आगे एनालिसिस, अब तज्जिया करना, जायज़ा लेना, कंपोनेंट ये वो है। द टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन द लेसन, अब वो क्या करेगा, वो रोशनी डालेगा उसी लेसन पे। सच एज व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड, वो यानी वो रिफ्लेक्शन निकालेगा, अपना नतीजा निकालेगा कि क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या कुछ सीखा गया है, और व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, ये बच्चा वो अपना जायज़ा लेगा। और आगे है कंटिन्यूटी कंपोनेंट, इट रिव्यूज़ एंड रिलेट्स टू द कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेसन, अब जो लेसन पीछे गुजर चुका है उस पर रिव्यू करना, जहन में उसको दोबारा एक नज़र डालना एक समरी की सूरत में जो इससे रिलेटेड था, इस कंटेंट से जो पीछे गुजरा उसको। तो ये है इसकी कंटिन्यूटी, यानी जब इसका मतलब होता है आगे जारी रखना वहाँ से जहाँ से छोड़ा था। आगे हम देखते हैं की कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान के जो बुनियादी हिस्से हैं वो क्या है, जो बुनियादी हिस्से हैं, पार्ट्स कह लें, जिनसे मिलकर ये बनता है। तो ये ज़रा इनको देखें। तो पहले है प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रोफाइल के अंदर आपने पहले पढ़ लिया कि प्रोफाइल जब कहते हैं आप अपनी प्रोफाइल दिखाएं तो क्या होता है, आपकी पिक्चर होती है, आपका नाम वगैरह होता है, आपका पेशा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफाइल के अंदर ऊपर सबसे पहले आमतौर पे अपना टीचर नाम लिखता है, नाम तालिब इल्म या नाम उस्ताद। फिर उसके बाद क्या करता है, या क्लास का नाम लिखा जाता है, वो इंट्रोडक्शन क्लास का आ जाता है, फिर मजमून का नाम आता है, फिर टॉपिक आता है, फिर टॉपिक के बाद वक़्त आता है। तो ये यहाँ तक जो होता है ये प्रोफाइल है। ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। मटीरियल इक्विपमेंट, अब जो मैंने बताया दरसी मवाद वो बताया जाता है, ब्लैक बोर्ड यानी जो टीचर ने इस्तेमाल करना है, वाइट बोर्ड है, मार्कर है, डस्टर है, नक्शा है, ग्लोब है, पिक्चर है, वो वगैरह। और उसके बाद प्रोसीजर, वो सारा तरीक़ाकार जो हमने बयान किया कि वो ऐलान सबक करेगा, उसमें सिखाएगा, वो पढ़ाएगा, सारा वो जो तरीक़ाकार है। और आखिर पे क्या होता है, असेसमेंट, बच्चों का जायज़ा लेना, ये सारा इसमें शामिल है। एग्जाम्पल ऑफ लेसन प्लान बहुत सी हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ये आप इसको वैसे ही रीड कर ले। ये उन्होंने दी है कि डेट कौन सी होगी, उस दिन फ़लाँ सब्जेक्ट होगा, फ़लाँ होगा, ये उन्होंने सिर्फ यही बताया और कुछ नहीं इसके अंदर, ना वो कुछ सीखने वाली है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव, ये नहीं समझ लो कि एक बना के दिखाया है, इसको आप अपनी ये इधर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से रखा हुआ है। ये जिस तरह डेट है 31/10/2017, उसके बाद डे रखा उन्होंने वेडनेसडे, टाइम कौन सा ये है, टाइम ड्यूरेशन जो यानी आपके लेक्चर का है वो कितना 30 मिनट्स। ये लेसन प्लान की उन्होंने एग्जांपल दी है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट एरिया क्या है, मैथमेटिक्स है। टॉपिक आपका क्या है, बेसिक शेप्स यानी सर्कल के बारे में बताना, ट्राइंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। अब टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये भी बताना होता है, बच्चे कितने हैं, प्रेजेंट कितने 7 हैं, एब्सेंट कितना 1 है। अब टीचर का नाम क्या है, तैयब बशीर है, ये जो भी है, या नैयर बशीर है, और स्कूल कौन सा है ये भी बताना होता है। ये एक लेसन प्लान की हिस्सा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं इस तरह, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द चिल्ड्रन विल बी एबल टू, ये इतना एबल टू लिखा जाता है, टू का लफ्ज़ आता है लिखने के, यानी इसको पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। रिकॉग्नाइज द बेसिक शेप ऑफ सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, कि बच्चे पहचान सकें कि सर्कल कौन सा है, ट्राइंगल कौन सी, स्क्वायर कौन सा होता है। आपने देखा ना पीछे टॉपिक यही रखा था, तो ऑब्जेक्टिव वही रखेंगे ना। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक शेप्स, और ये बुनियादी शक्लों के दरमियान फ़र्क करना, ये आगे इसकी ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने हैं। फिर उसके बाद देखिए प्री रिक्विजिट स्किल्स, अब जो पहले ही बच्चे के पास स्किल है वो देखना कि बच्चा किस लेवल पे है। जिस तरह जो पढ़ाना है तो हम पूछ सकते हैं, बेटा आपको बताओ ये जो मैथ के अंदर मुख्तलफ ज्योमेट्रिकल शक्लें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आपने कभी फुटबॉल देखा, वो बताओ कैसा होता है, गोल। आपने कभी ब्लैक बोर्ड देखा है, वाइट बोर्ड, वो कैसा होता है।
वो आप बताएंगे या स्क्वायर होता है या रेक्टेंगुलर होता है। इसी तरह तो आप बता सकते हैं चांद की शक्ल कैसी है, ये टेबल की शक्ल कैसी है। तो इस तरह से लेके ये उनका पहले नॉलेज लिया जाता है। दे हैव सीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनको मुख्तलिफ चीज़ें दिखा सकते हैं। दे हैव वेल डिवेल्प्ड कॉग्निटिव एबिलिटी, ये देखा जाता है कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी ठीक है। दे हैव गुड अटेंशन स्पैन, और ये भी देखा जाता है उनकी अटेंशन अच्छी है। ये बच्चों में पहले यानी देखा जाता है। उसके बाद कंटेंट जो आपने पेश करना है, कंटेंट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिक शेप ऑफ सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ये आप शक्लें बनाई होंगी आपने और उन शक्लों के ऊपर फिर बात करनी है। ये आपका कंटेंट मवाद है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लेक्चर मेथड है, लेक्चर के जरिए आप पढ़ाएंगे। ड्रिल मेथड है, क्वेश्चनरी मेथड है, कौन सा है ये आपने है। इंस्ट्रक्शनल मेथड मटेरियल नहीं है, ये भी आपने बताना कि कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा है, वाइट बोर्ड। इसी तरह से रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब असल चीज़ को ही रख देना। शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम अगर पौधे के बताने तो पौधा ही ला के रख देना। फिर इस तरह से चार्ट, वर्कशीट, बाज़ दफ़ा वर्कशीट पे काम करना होता है, वो उस पर सिखाना है बच्चे को, वो होनी चाहिए। जिस पे भी सिखाना है वो मटेरियल है आपका। उसके बाद प्रॉम्प्ट, इनसे मुराद कोशिश करना। टीचर विल यूज़ फिजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट, सॉरी ये प्रॉम्प्ट है लफ्ज़, प्रॉम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स। अब प्रॉम्प्ट से मुराद होता है हर वो चीज़ जो बच्चे को सिखाने में मामनत दे, उसके अंदर उसके अल्फाज भी होते हैं। वर्बल, ज़बानी, वर्बल से मुराद एक बात गौर से करो, जो हम बोलते हैं और लिखते हैं ये वर्बल है। एक ओरल है, मैंने कल भी अपने लेक्चर में, ओरल वो चीज़ें होती हैं जो अल्फाज की सूरत में भी नहीं होती और हम जो बता रहे हैं वो भी नहीं होती। ओरल के अंदर क्या होता है, ओरल के अंदर जिस तरह से कोई स्टैचू मिल जाए तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ओरल है, कोई पिक्चर देख ले तो वो ओरल है। इसी तरह यहाँ वर्बल यानी लिखा हुआ है नॉन वर्बल, और जो लिखा हुआ ना भी हो जो बोलते हैं। प्रॉम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, ये बच्चों को मदद देती है यानी कोई चीज़ सीखने में, उनको सिखाने में, तो हम उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये जहन में रखिएगा। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा तफसील से बयान कर देता हूँ। देखें, प्रॉम्प्ट, जो लफ्ज़ है प्रॉम्प्ट, इसका माना कोशिश करना भी है, इसका माना इशारा करने भी है, इसका माना फौरी हुक्म भी है, और इसके और भी कई माने हैं। किसी इशारे से समझाना, कोई हदायत देना, कोई हुक्म देना। ये नहीं समझ ले कि जो समझाने के लिए कुछ भी किया जाए, इशारों से समझाया जाए, किसी हुक्म से समझाया जाए, या फौरी तौर पे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाए, ये सारे का सारा इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो टीचर विल यूज़ फिज़िकल, अब देखें इसमें समझाने के लिए ना इसको, तो टीचर विल यूज़ फिज़िकल। अब फिज़िकल होता है जो सामने चीज़ मौजूद होती है। फिज़िकल चीज़ भी दिखा सकते हैं, जिस तरह कोई स्टैचू दिखा दिया, तस्वीर दिखा दी, मुजस्मा दिखा दिया, वो। वर्बल वो होते हैं जो ज़बानी हों। अब इसको ज़बानी से मुराद क्या होते हैं, एक तो वो लफ्ज़ जो हम लिखते हैं और दूसरा वो लफ्ज़ जो हम बोलते हैं, दोनों को वर्बल कहते हैं। ये बात याद रखो। हो सकता है आप इस बात को इस सेंस में लें कि शायद सर गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वर्बल है, और जो मैं लिख के दिखा दूंगा वो भी वर्बल है, ये दोनों वर्बल हैं। और जो चीज़ मैं बोलूँ ना, आप मेरी आंखों के इशारों से समझ लें, जो मेरे बॉडी गेस्चर है उससे समझ लें। जिस तरह माँ तेवर ला के बच्चे को समझाती कि चुप हो जाओ, नाक पे उंगली रख के बताती है, या टीचर एक आंख में ज़रा थोड़ी सी यानी एक ख़ास एंगल से देखता है तो उसका मतलब वो हमें चुप करने के लिए कह रहा है। तो जब हम इस तरह से समझाते हैं तो वो होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल मीन्स जो लिखे हुए भी हैं और जो बोले जाते हैं, और नॉन वर्बल वो जो हमारे बॉडी गेस्चर से लोग समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं उससे समझते हैं, वो है नॉन वर्बल। और एक मैंने बोला था ओरल, ओरल में ना ये दोनों नहीं आते। ओरल वो चीज़ें होती हैं जिस तरह से एक स्टैचू है, हम उससे मालूमात लें, कोई तस्वीर है उससे मालूमात लें, हमारे पास कोई बयान करने वाला ना हो, उन चीज़ों से, किसी बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा करें कि किस वक्त की है, तो वो सारी होती हैं, वो है ओरल। तो इन लफ्ज़ों के अंदर फ़र्क ज़हन में रख लें। उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ लेसन का प्रोसीजर, तरीक़ाकार। लेसन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप।
تو یہ اسٹیپ ہوں گے. پہلا, ٹیچر ول ڈرا دا اٹینشن آف چلڈرن ٹوورڈز ہمسیلف بائی سیئنگ السلام علیکم. پہلا ہے, اس کو کہتے ہیں آغاز سبق. وہ کیا کرے گا, ٹیچر السلام علیکم کہہ کر ان کی توجہ اپنی طرف کھینچے گا. نمبر 2, دا ٹیچر ول چیک پرائر نالج آف چلڈرن. وہ ان کا سابقہ علم دیکھے گا بائی شوئنگ آبجیکٹ. ابھی ہم پیچھے بھی بات کر رہے ہیں نا, کوئی چیز دکھا کر, تصویر دکھا کر پوچھے گا یہ کیا ہے, اینڈ آسک وٹ دا شیپ آف دس آبجیکٹ. اب چونکہ یہاں بات سرکل کی ہو رہی ہے نا, تو وہ اس لیے چیز دکھائے گا, اس لیے وہ چیز دکھائے گا, سرکل کو دکھائے گا, گول چیز دکھا دے گا, پلیٹ دکھا دے گا جو سرکل کو ظاہر کرے گی. اور پھر اسی طرح سے وہ یعنی اگر وہ پلیٹ دکھائے گا تو پھر پوچھے گا کہ یہ کس طرح کی, تو کہیں گے گول ہے, تو گول مین سرکل ہے. اسی طرح سے وہ کوئی ٹرائی اینگل چیز کی چیز دکھائے گا اور پوچھے گا کہ آپ اس کو جانتے کس شکل کی ہے. پھر جو وائٹ بورڈ ہے سامنے اسی کو اشارہ کر دے گا یہ کیا ہے, یہ ریکٹینگولر ہے. تو اس طرح سے مختلف شکلیں انہیں دکھائے گا اور ان کے بارے میں معلومات ان کو دے گا بھی اور ان سے لے گا بھی. اس کے بعد پروسیجر آف لیسن پلان کا آگے تیسرا سٹیپ کیا ہے, دا چلڈرن ول بی ٹولڈ دیٹ ٹوڈے وی ول لرن اباؤٹ بیسک شیپس سچ ایز سرکل, ٹرائنگل اینڈ سیکوینس اسکوئر. تو پھر وہ آگے جب ان سے پوچھ لے گا نا کہ یہ کیا ہے, یہ گول ہے, یہ کیا ہے, یہ اس طرح کی, یہ کس طرح کی, تو پھر کہے گا کہ بچوں آج ہم چیزوں کی مختلف شکلوں کے اوپر بات کریں گے, جس میں خاص طور پہ سرکل ہے, ٹرائی اینگل ہے اور اسکوئر ہے. تو یہ کیا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد 4th اسٹیپ ہے, دا ٹیچر ول گیو کنکریٹ نالج اباؤٹ دا شیپ آف اے سرکل. وہ جو سرکل ہے اس کی شکل کے بارے میں کنکریٹ نالج دے گا ود دا ہیلپ آف چارٹ کی مدد سے, ٹرائی اینگل کی مدد سے, اینڈ اسکوئر اور اسکوئر کی مدد سے. اب یہاں پہ ایک ذرا میری بات کو غور سے سمجھ لیں. کنکریٹ مینز ہوتا ہے پکا, جس طرح کوئی چھت پکی ہوتی ہے, کچی نہیں ہوتی. تو پکا کنکریٹ نالج اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو بنا کے دکھایا جائے, یا اس کی شکل دکھائی جائے, یا اس کا کوئی اسٹیچو دکھایا جائے, یا اس کی کوئی شیپ دکھائی جائے عملی طور پہ, اس کو کہتے ہیں کنکریٹ نالج. یہ پختہ ہے. اب میں زبانی اگر کہوں کہ بھئی وہ انڈے کی طرح ایسے ہوتا ہے, یا میں ہاتھ کے اشارے سے گول کر کے بتاؤں کہ ایسے ہوتا ہے, وہ کنکریٹ نالج نہیں ہوگا. کنکریٹ ہوتا ہے وہ جو پختگی سے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس کے بعد ہے اسٹیپ 5. تو یہ ہے کہ ود دا ہیلپ آف چارٹ, ٹرائی اینگل اینڈ اسکوئر. نمبر 5 ہے, بائی شوئنگ چارٹ ٹیچر ول گیو کنکریٹ نالج اباؤٹ ٹرائی اینگل شیپ. وہ ٹرائی اینگل کی شکل کے بارے میں ان کو کنکریٹ نالج دے گا دکھا کر. چھٹا ہے, بائی شوئنگ چارٹ دا ٹیچر ول گیو کنکریٹ نالج اباؤٹ اسکوئر شیپ, اس کے بارے میں دے گا. پھر تیسرا ہے, ٹیچر ول شو ریئل آبجیکٹ ٹو چلڈرن. وہ اصل چیز کو ہی دکھائے گا بچوں کو. دے ول آلسو بی ٹولڈ دیٹ دیز آر کالڈ سرکلس. اس میں پلیٹ دکھا دے گا, فٹ بال دکھا دے گا, کوئی اور چیز دکھا دے گا. ٹرائی اینگل اینڈ اسکوئر آر 1 by 1, وہ سب باری باری کر کے دکھائے گا. اور 8واں اسٹیپ ہے, دا ہول کلاس ول بی ریپیٹیڈ ان آ شارٹ بٹ کمپریہنسو وے. اب اس کے اندر کیا ہوگا, دا ہول لیسن, سارے لیسن کو پھر وہ مکمل لیکن مختصر طریقے سے ایک دفعہ بیان کر دے گا. آگے اس میں آتی ایویلیویشن. ایویلیویشن ول بی ڈن تھرو ورک شیٹ. اب کام کرنے کے لیے ان کے پاس پیپر ہیں, ان کے ذریعے ایویلیوشن کی جائے گی. ایچ چائلڈ ول بی آسکڈ ٹو میچ شیپس ود سملر ونس. اب 2 کالم میں دی ہوئیں گی, شکلیں دی ہوں گی, دوسری طرف بھی دی ہوگی, تو انہیں کہا جائے گا کہ دونوں طرف سے آپس میں ایک جیسی شکلوں کو ملاؤ. اس سے ان کو پہچان ہو جائے گی. یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے پہلے دونوں طرف جو سرکل جیسی ہیں ان کو ملاؤ, پھر کہے ٹرائی اینگل کو ملاؤ, پھر اس کے بعد تو اس طرح بچوں کو پہچان ہو جائے گی ان کی. اس کے بعد ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کو کوئی اپریسیشن دینا. ری انفورسمنٹ کل بھی میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ری انفورسمنٹ کا اصل مقصد ہے کمک پہنچانا. کمک وہ ہوتی ہے جب فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پیچھے اسلحہ پہنچانا, ان کو کھانا پینا پہنچانا, ضروری اشیاء پہنچانا تاکہ وہ تازہ دم بھی رہیں اور وہ لڑ بھی سکیں
اور دشمن کا صحیح طور پہ مقابلہ کر سکیں، منزل پر کامیاب ہو سکیں، منزل کی طرف کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جو بچہ ہے اس کو ری انفورس کرنا، کمک پہنچانا، کبھی ہم اپریسیشن دیتے ہیں، کلیپنگ کروا دیتے ہیں، شاباش کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ پرائمری ری انفورسمنٹ ول بی پرووائڈیڈ ان دا فارم آف کینڈیز، ٹافیاں دے دی جائیں گی، جو بھی بچہ کام کرے گا اس کو ٹافی دے دی جائے گی، ہے نا۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، اسکولوں میں بھی کیا جاتا ہے کہ جو بچے کی جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جو کام کرتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ ہے آگے ایکٹیویٹی، پریپیئر لیسن پلان بائی فالوئنگ دا پلان فارمیٹ۔ اب بچوں کو کام دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لیسن پلان بنانا ہے، اس فارمیٹ کو فالو کرنا ہے، شیئر آن مائی واٹس ایپ، اور اس کو میرے واٹس ایپ یہ ہے جو بھی ہے اس کے اوپر آپ نے شیئر کرنا ہے۔ نوٹ پلیز رائٹ یور نیم اینڈ سٹی ایٹ دا اینڈ، تو آخر پہ اپنا نام بھی لکھیں۔ یہ جو ٹیچر تھا جس نے یہ کوئی ایگزامپل کے طور پہ ہم دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کرو۔ تو یہ تھا آج کا میرا لیکچر۔ اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر شروع میں دیا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلا جھجک، اس سے ہٹ کے بھی۔ یہ ضروری نہیں کسی کوڈ کی یا اسی لیکچر کی، اگر کوئی اور بھی پرابلم تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ میرے علم میں ہوا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور ایک ریکویسٹ جاتے جاتے ضرور کروں گا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی اہتمام کریں۔ اس سے ایک تو میری ویڈیو وائرل ہوگی، دوسروں تک پہنچے گی، اس کے لیے ایک تو سبسکرپشن چاہیے۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ جب سنتے ہیں تو سنتے ہی سبسکرائب کریں، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ میرا چینل امپروو ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ زیادہ لوگوں تک میرا نالج جو ہے وہ جائے گا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آگے تک جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ میرے لیے ایک اپریسیشن بھی ہے، آپ کی طرف سے ستائش ہے کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ لوگ میرے لیکچر کو پسند کرتے ہیں، اور غلطی کوتاہیوں کا بھی آپ کے لیے مکمل اختیار ہے کہ آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر بتا سکتے ہیں کہ سر یہ ایسے نہیں تھا، یہ ایسے تھا، میں ضرور اپنی اصلاح کروں گا۔ آپ کی طرف سے فیڈ بیک کا میں ہمیشہ منتظر رہوں گا۔ دوسرے گروپ میں بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، فی امان اللہ۔